فرعون نے خواب دیکھا تھا، گویا ایک آگ بیت المقدس کی طرف چلی آ رہی ہے۔ اس آگ نے مصر کے کئی گھروں کو جلا ڈالا، لیکن بنی اسرائیل کو آنچ تک نہ آئی۔ فرعون نے بیدار ہونے کے بعد اپنے ملک کے تمام کاہنوں، نجومیوں اور جادوگروں کو جمع کیا، سبھی سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ ٹھیک بنی اسرائیل کے یہاں بھی یہ بات مشہور تھی کہ ان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر فرعون کا تختہ پلٹے گا، اور بنی اسرائیل کے پاس مصر کی باغ دوڑ آئے گی۔ یہ خبر فرعون کو بھی اس کے درباریوں نے پہنچا دی تھی، لہٰذا اس کے بعد وہ مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ اس حکم کے بعد فرعون کے حواریوں اور سپاہیوں نے ہر ممکن ہتھیار لیے تاکہ کوئی مولود لڑکا زندہ نہ بچ پائے، لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے تمام معصوم بچوں کو ذبح کر دیا گیا۔ پھر ایک وقت وہ آیا، قبطی سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم بنی اسرائیل کی قوم کے لڑکوں کو اسی طرح قتل عام کرتے رہیں گے تو آگے چل کر ہمیں خدمتگار ملنے مشکل ہو جائیں گے، پھر ہمارے یہ کمتر، گھٹیا اور غلیظ کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کر دیے جائیں۔ انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال پیدا ہوئے تھے، مگر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا انتظام ایسے فرمایا، یہ ولادت کا مرحلہ تو خاموشی سے گزر گیا اور حکومت کے علم میں نہ آ سکا، لیکن ولادت کے بعد قتل کا اندیشہ موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سمجھا دیا تھا، چنانچہ انہوں نے بچے کو صندوق میں لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ موسیٰ کو دودھ پلاتی رہے، اور جب تمہیں اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، کوئی ڈر، خوف یا رنج یا غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ علامہ طبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے 3 دن آپ کو دودھ پلایا، چوتھے دن صندوق میں رکھ دیا اور دریائے نیل میں بہا دیا۔ حضرت آسیہ نے دریا میں یہ بہتا صندوق دیکھا تو حکم دیا کہ اس صندوق کو میرے پاس لے کر آؤ۔ آسیہ کے نوکروں نے وہ صندوق اٹھایا اور حضرت آسیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت آسیہ بے اولاد تھی، تو جب انہوں نے صندوق میں ایک چاند جیسا خوبصورت، حسین و جمیل بچے کو لیٹا دیکھا تو فرفتہ ہو گئی، بے اختیار بچے کو گود میں اٹھایا اور جلدی سے فرعون کے پاس لے گئی اور بولی، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنے بیٹا ہی بنا لیں۔ حضرت آسیہ کی بہت ضد کے بعد فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اجازت دے دی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو دریا کے سپرد تو کر دیا تھا، لیکن بہت بے قرار تھی، چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم بنت عمران کو بھائی کی خبر گیری کے لیے بھیجا۔ مریم دور سے صندوق کو دیکھتے ہوئے دریا کے کنارے چلتے چلتے فرعون کے محل تک پہنچ گئی۔ جب فرعون کی بیوی کچھ عورتوں کے ساتھ بچے کو دودھ پلانے میں مصروف تھی، لیکن کوئی آیا انہیں دودھ پلانے اور چپ کرانے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ہم نے پہلے ہی ان پر ان عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ جو جو وقت گزرتا جا رہا تھا
بھوکے بچے کی بےتابی دیکھ کر حضرت آسیہ کی بےتابی بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دروازے پر کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ بالآخر بول پڑی کہ میں تمہیں ایک ایسا گھرانہ نہ بتاؤں جو اس بچے کو دودھ بھی پلا دے اور اچھے سے اس کی پرورش بھی کرے۔ فرعون کی بیوی کی خواہش پر مریم جلدی سے جا کر اپنی والدہ کو بلا لائی۔ جیسے ہی آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ سے کیا وعدہ پورا کر دکھایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے ان کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کھائیں۔ جان لے اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے گزارش کی کہ وہ محل میں ہی رہنے لگے اور اس بچے کی پرورش کرے، اور پھر حضرت آسیہ نے ان کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ یہ اللہ کی شان دیکھیے، جس بچے کے خوف سے فرعون نے ہزاروں بچے ذبح کر دیے، وہ بچہ فرعون کی نگرانی اور تحفظ میں پروان چڑھا۔ سبحان اللہ۔